یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ موسم کی سختی کے باوجود قابض بھارتی فورسز کی طرف سے مقبوضہ علاقے کے طول و عرض میں ظالمانہ آپریشنز جاری ہیں۔ قابض فورسز نے پٹن کریری اور آستان پورہ پلوامہ کے علاقوں کی ناکہ بندی کر کے خانہ تلاشیاں لی اور اس دوران لوگوں کو عذاب و عذاب کا نشانہ بنایا۔ برف باری کے باعث شمالی کشمیر، وادی گریز اور پنچ کے درجنوں علاقوں کے ساتھ زمینی رابطے 3 روز سے منقطع ہیں۔ ان علاقوں کے لوگوں نے میڈیا کو بتایا ہے کہ قابض انتظامیہ کی بے حسی کی وجہ سے ان کی مشکلات میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ دوسری طرف سری نگر جموں شاہراہ بند ہونے کے سبب اشیاء ضروریہ کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ بڑھ رہا ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے کہ موسم کے بہتر ہونے کی صورت میں ہی شاہراہ کو چھوٹی گاڑیوں کے لیے یک طرفہ طور پر کھولا جائے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت جموں کشمیر پر اپنے ناجائز تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے تمام بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا کر کشمیریوں کو قتل، گرفتار اور ان کی املاک کو تباہ کرنے کے علاوہ نت نئے قوانین کے ذریعے ان کی شناخت مٹانا چاہتا ہے۔ حریت ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ کنٹرول لائن پر بھارتی جارحیت اور مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کا نوٹس لے اور علاقائی امن کے لیے پیدا ہونے والے خطرات کو روکنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ کانگریس کے سینئر رہنما ٹھاکر بلبیر سنگھ نے کشمیری عوام پر بدترین ظلم و تشدد پر بھارت کی فسطائی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے نئے اراضی قوانین کی منسوخی کا مطالبہ کیا۔ کٹھوا میں 2 عوامی اجتماعات سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں پر بھرپور مزاحمت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ فسطائی بھارتی حکمرانوں سے کسی اچھائی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ بھارت میں قائم RSS کی گماشتہ BJP جب سے برسر اقتدار آئی ہے، ملک میں فرقہ پرستی اور اقلیتوں کے خلاف انتہا پسند ہندوؤں کے جذبات عروج پر ہیں۔ خاص طور پر مسلمانوں کو تو نشانے پر رکھا گیا ہے۔ ان کے خلاف پروپیگنڈا کر کے نفرت کو بڑھایا جا رہا ہے، جس میں متعصب بھارتی میڈیا پیش ہے، جبکہ بھارتی عدالتیں بھی اپنی غیر جانبداری کو برقرار رکھنے میں ناکام ہیں۔ حکومتی اداروں کے متنازع فیصلوں اور کالے قانون UAPA کے ذریعے مسلمانوں کو دیوار سے لگانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے بھارتی اداکار، ادیب، شاعر، طلبہ اور سول سوسائٹی کے ارکان ملک میں بڑھتی مذہبی انتہا پسندی اور مودی حکومت کے کردار پر اپنی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ معروف بھارتی مصنفہ اروندھتی رائے نے بارہا کہا کہ نریندر مودی کے دور اقتدار میں صورتحال مسلمانوں کی نسل کشی کی طرف جا رہی ہے۔ بھارت میں کورونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کے سلسلے میں مودی حکومت کی طرف سے جو اقدامات کیے گئے وہ نہ صرف امتیازی تھے بلکہ ان کی آڑ میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری طرف بھارت نے ریاست جموں کشمیر پر اپنے جابرانہ اور ناجائز قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے فوج کے ذریعے کشمیریوں کے حقوق سلب کر رکھے ہیں۔ مقبوضہ علاقے میں تاریخ کا طویل ترین فوجی محاصرہ اور مواصلاتی پابندیاں نافذ ہیں۔ غاصب حکومت نے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا کر کشمیریوں کو قتل، گرفتار اور املاک کو تباہ کرنے کے ساتھ آبادی کا تناسب بھی تبدیل کرنے کے لیے نئے قوانین نافذ کیے۔